إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے کئی دروس میں فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے ایسے دور میں جس میں ہر جانب سے ایک مسلمان پر فتنے آ رہے ہیں، اس دور میں مسلمان کن کن چیزوں کا اہتمام کریں اور ان فتنوں کو کیسے پہچانیں کہ وہ کن جانبوں سے آتے ہیں یا کس قسم کے وہ فتنے ہیں. یہ ساری چیزیں کئی دروس میں ہم نے دیکھیں. ایک حصہ اس کا شروع کا حصہ تھا کہ کون کون سی فتنے ہیں. پھر دوسرا حصہ جو ہم نے شروع کیا ہے وہ ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک مسلمان کو کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ دو باتیں ہیں جو فتنوں سے بچنے میں ایک مسلمان کے لیے بہت مددگار ہیں، بلکہ ضروری ہے، اس کے بغیر بچنا ممکن نہیں. نمبر ایک، اس کا عقیدہ صحیح ہو، توحید اس کے دل میں بسی ہو، ایمان اس کا قوی ہو، تو ایسا انسان فتنوں سے بچتا ہے. بلکہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو دنیا میں، قبر میں اور حشر میں جماتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے ایک مضبوط بات کی بنا پر، اس کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس میں سارے فتنے آ گئے، دنیا کے بھی، قبر کے بھی اور حشر کے بھی ہیں. اس میں ایک مسلمان سوال جواب میں جمع رہتا ہے، آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے. اسی طرح سے دوسری چیز ہم نے دیکھی وہ یہ کہ دنیا میں آنے والے فتنے، آزمائشیں، گمراہیاں جو بھی سامنے آتی ہیں، ان سے محفوظ رہنے کے لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اہل علم سے جڑا رہے. اس دور کے، خصوصاً اس دور کے، ہر دور میں ضرورت تھی اس کی، لیکن اس دور کے ایک اعتبار سے فرائض میں سے ہے کہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ علماء سے جڑا رہے. علماء کون؟ جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ سلف کے منہج کے پابند ہوں، کہ قرآن و سنت کو اپنی عقلوں سے انہوں نے نہیں سمجھا ہو، سائنس کی روشنی میں، تجربے کی روشنی میں، یا خوابوں کی بنیاد پر، یا اپنے مراقبوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ قرآن و سنت کو انہوں نے سمجھا ہو سلف کے تعامل سے، سلف کی رہنمائی میں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے سمجھا ہو. تو یہ بہت ضروری ہے. اور علماء کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ کتابیں جامد ہوتی ہیں، لیکن علماء آنے والے دور میں، آنے والے مسائل کے اعتبار سے کتاب و سنت پر عبور رکھنے کی وجہ سے، اس میں غور و فکر کر کے آنے والی فتنوں کے بارے میں اس موقع پر صحیح رہنمائی دیتے ہیں. تو یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے جڑا رہے. اس اعتبار سے بھی کہ علماء پہلے سے سمجھتے ہیں. ظاہر بات ہے ہر انسان کی بصیرت، صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے. ہر مسلمان بچنا چاہتا ہے فتنوں سے، لیکن بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کتنی دور تک دیکھ سکتا ہے. ایک مصیبت ایک دم اچانک سامنے آ جائے، بعض اوقات بچنے کی چاہت کے باوجود، بچنے کی نیت کے باوجود آدمی بچ پاتا نہیں. ایک آدمی مثال کے طور پر اگر
جا رہا ہے راستے سے اور اچانک کارنر پر سامنے کوئی آ جائے، ٹکرا جاتا ہے جبکہ اس کی کوئی نیت نہیں تھی، تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ اچانک جب کچھ سامنے آ جاتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا ہے۔ دور سے جب کسی چیز کو دیکھ لیا جائے تو بہت وقت ہوتا ہے اس سے بچاؤ اختیار کرنے کے اسباب کو جمع کرنے کا۔ یہ جو دور سے دیکھنا ہوتا ہے اس کے لیے گہرا علم ضروری ہے، اور اشاروں میں حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ علامات کی بنیاد پر مستقبل کے واقعات کی وقوع کی یعنی امکانات کی گنجائش دیکھنے کی صلاحیت ہونا چاہیے کہ اگر آج ایسا ہے تو کل کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو صلاحیت ہے یہ بہت ہی اہم صلاحیت ہے زندگی میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں علماء کی زندگی میں آپ کو عام طور سے ملے گا یہ ایسا ہے تو آگے ایسا ہوگا۔ وہ علم غیب کی بنیاد پر نہیں بولتے ہیں، وہ علامات کی بنیاد پر بولتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو یعرفون الناس بالتوسم۔ اللہ کے بندوں میں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو علامات سے پہچان لیتے ہیں۔ یہ صحیح روایت ہے کہ وہ علامات سے پہچانتے ہیں۔ تو توسم جو ہے یعنی یہ علامت کو کہتے ہیں۔ تو بہت سارے قومیں، علاقوں میں حالات اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، افراد ہوں، اشخاص ہوں، اقوام ہوں یا حالات ہوں، اہل علم کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ موجودہ قرائن کی بنیاد پر مستقبل کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن اکثر وہ صحیح ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس گہرا علم ہوتا ہے۔ ماضی کے تجربات کی بنیاد پر وہ مستقبل کے اعتبار سے سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے ماضی کے قوموں کے بارے میں کیوں بتایا ہے؟ کیونکہ یہ ہونے والا ہے، تو جو ہوا ہے وہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں؟ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بالضرور پچھلوں کے طریقے پر چلو گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آئندہ آنے والے معاملات، آئندہ آنے والے فتنے، آئندہ آنے والی گمراہ قومیں، گمراہ لوگ پچھلوں کے راستے پہ چلنے والے ہوں گے۔ تو وہ جو ساری باتیں ہم کو قرآن میں بتائی گئی ہیں، وہ جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتائی ہیں کہ پچھلی قوموں میں گمراہیاں کیسے آئیں، وہ جس آدمی کے پاس گہرا علم اس کا ہوگا وہ آئندہ پریڈکٹ کر سکتا ہے، کیونکہ نیا کچھ ہونے والا نہیں ہے، اسی میں سے کچھ گمراہی رنگ بدل کے آئے گی۔ تو جس کے پاس وہ علم نہیں ہے وہ نہیں پہچان پائے گا، جس کے پاس وہ علم ہے وہ پہچان پائے گا۔ مزید اس میں یہ بھی ہے کہ ایک انسان اگر قرآن و سنت کا عالم و عامل ہو تو اللہ رب العالمین تقویٰ کی بنا پر اسے مزید توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کر سکے، آگے بھی وہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ دو باتیں ہم نے دیکھی، صحیح عقیدہ توحید پر جمے رہنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ بقیہ فتنوں سے انسان کو بچاتا ہے اور اس کے لیے ایک مضبوط قلعہ بنا دیتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ علماء کی صحبت یہ ایک انسان کے لیے خصوصاً اس دور میں حفاظت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے سارے مسائل ایک ساتھ ہیں اور اتنی ساری گمراہیاں ہیں کہ فرق کر پانا مشکل ہوتا ہے۔ عام آدمی یعنی گمراہیوں کو دیکھتا ہے لیکن سمجھ نہیں پاتا ہے کہ گمراہی ہے یا بھلائی ہے، کیونکہ بہت ساری گمراہیاں بھلائی کے روپ میں آتی ہیں تو آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے جڑا رہے۔ آج ہم تیسرا سبب اور اس کے بعد کی باتیں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن و سنت اور منہج سلف کو لازم پکڑنا، اس کی پیروی کا اہتمام کرنا، دل میں اس بات کا عزم رکھنا کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق جئیں گے اور اصول کو رجال پر ترجیح دیں گے اور اس قرآن و سنت کی پیروی میں ہم اپنی عقل یا ہمارے باپ دادا یا فلاں کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم سلف صالح کو دیکھیں گے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلے مجموعی طور پر۔ انفرادی مسائل میں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی بات نہیں ہے، مجموعی طور پر جو صراط مستقیم پر وہ چلے ہیں وہ سلف کا منہج ہے۔
جزئی چیزوں میں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بعض قواعد اور اصول جس پر وہ متفق تھے، جو طریقہ کار ان کا تھا دین پر چلنے کا، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو یا فقہ کا معاملہ ہو یا سلوک کا معاملہ ہو، اس میں انہوں نے جو روش اختیار کی، جو طرز عمل اختیار کیا، جو ان کا تعامل تھا، سب کا متفقہ طور پر ایک چیز کو اختیار کرنا تھا، اس سے ہٹ کے نہیں چلے، جسے اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور اہل ایمان کے راہ یا اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کے، مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، جہاں وہ مڑا ہے اسی جگہ اسی سمت میں ہم اس کو موڑ دیں گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، وہ سات مصیرہ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہے کہ سلف کے راستے سے انحراف گمراہی ہے، گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کا علم حاصل کرنا، سنت کا علم حاصل کرنا، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے خصوصاً اختلاف جب پیدا ہو جائے کہ کون سی بات صحیح، قرآن کا کیا معنی صحیح، ایسے عمل کیا جائے سنت پر یا ایسے، الفاظ تو یہ ہیں لیکن عمل کیا کریں، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے کہ سلف نے اس کو کیسے لیا، سلف کیا عقیدہ رکھتے تھے، سلف اس سے کیا سمجھتے تھے، سلف کا موقف اس میں کیا تھا، خصوصاً صحابہ کا۔ جو موقف ان کا ملتا ہے اس کو اختیار کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں ابو شریح الخزاعی، کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں باہر تشریف لائے، ہمارے پاس آئے، وقال ابشروا ابشروا، خوشخبری سن لو، خوشخبری سن لو، الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ قالوا نعم، صحابہ نے کہا ہاں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ قال فإن هذا القرآن سبب، تو یاد رکھو یہ جو قرآن ہے یہ سبب ہے، وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ سبب عربی زبان میں رسی کو کہتے ہیں جس سے کنویں سے ڈول سے پانی نکالا جاتا ہے، سبب اس رسی کو کہتے ہیں۔ پھر بعد میں عربی زبان میں اس کا استعمال ہونے لگا ہر اس چیز کے لیے جو کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بنے، کسی چیز کو پانے کا ذریعہ بنے، اس کو ہمارے انگلش میں مینز کہتے ہیں۔ اسی پر سے ہمارے بولتے اسباب ہیں، اسباب اختیار کیجئے، رزق کے اسباب کتنے سارے ہیں، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، اور نہ جانے کتنی چیزیں۔ تو سبب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پانے کا ذریعہ۔ تو کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ سبب ہے، طرفہ بید اللہ، ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فتمسکوا بہ، تو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ فإنکم لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، اس لیے کہ اس قرآن کو پا لینے کے بعد، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی ہلاک نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور کبھی ہلاک، کیونکہ ہلاکت بعد میں آتی، گمراہی پہلے آتی ہے، ہلاکت گمراہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام ابن حبان نے روایت کی ہے، اور الصحیحہ میں 713 نمبر پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم سے جڑے رہنے کی تاکید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کی ہے۔ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، تو کیا کرو؟ چھوڑ دو؟ نہیں۔ ایک آدمی کنویں میں گرا ہوا ہے، باہر نکلنا ہے، اور اس کو رسی چھوڑی گئی، اوپر آؤ،
اب اگر وہ رسی پکڑ لیں اور پھر کچھ حد تک اوپر آئیں اور چھوڑ دے اس کے تو کیا ہوگا؟ پھر سے واپس کنویں میں گر جائے گا، بہت ممکن ہے اور زیادہ نقصان اس کو، ہڈی ٹوٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، سر پہ چوٹ آ جائے، مر جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو باہر آنے تک اس کو پکڑے رہنا ہے، دنیا سے نکل کے آخرت میں جانے تک، موت تک اسے مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، کیونکہ جب تک کہ ہم دنیا میں ہیں ہم آزمائشوں اور فتنوں میں ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جو رسی ہم کو دی گئی ہے اس رسی کو تھامے رہنا ضروری ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، گروہ گروہ میں نہ بٹ جاؤ، ہماری عقل میں یہ آتا، ہمارے حساب سے یہ ہے، ہم لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو صحیح کہا وہی، اسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہ کہاں معلوم پڑے گا؟ اللہ نے کیا بتایا؟ قرآن میں۔ اور سب سے پہلے کون پکڑا اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جس رسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اس کو ہم کو پکڑنا ہے، جس رسی کو صحابہ نے تھامے رکھا اسی کو ہم کو تھامنا ہے۔ تو قرآن کریم سے جڑے رہنا یہ پہلا کام ہے، یہ پہلا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، یقیناً میں نے اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، اور کہا کہ لن تضلوا بعدہما، ان دو چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر تم نے ان دو چیزوں کو لے لیا اور فہم و عمل کے اعتبار سے، ایمان و عمل کے اعتبار سے ان کا حق ادا کیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لن تضلوا بعدہما، اب اس کے بعد تم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو مصدر کے اعتبار سے، سورس آف نالج کے اعتبار سے، ایز اے پروف، دلیل کے طور پر کتاب و سنت ضروری ہے، لیکن اس کی عملی تطبیق کیسے کریں گے؟ اس کی عملی تطبیق کے لیے، اس کے صحیح فہم کے لیے ضروری ہے کہ ہم سلف کی طرف رجوع کریں۔ اس فرق سمجھ میں آیا کہ کتاب و سنت ہمارا مصدر ہے، دلائل یہاں سے لیے جائیں گے، لیکن خالی دلیل معلوم ہو جانا کافی ہوتا ہے نہیں، اس دلیل کو نافذ کیسے کریں گے، اس پر عمل کیسے کریں گے، اس کی صحیح توجیہ کیسے کی جائے، اور اختلاف معانی کے طور کے وقت میں یہ بھی مطلب نکل سکتا ہے، وہ بھی مطلب نکل سکتا ہے، یا قرآن کی آیتیں بظاہر اس میں ٹکراؤ دکھائی دے رہا ہے، یا قرآن کی آیت میں اور حدیث میں ٹکراؤ دکھائی دے رہا ہے، تو کیا مطلب لیں اس کا؟ اب کیا کریں گے؟ اب دیکھنا پڑے گا کس کو؟ سلف کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں اس کا صحیح فہم رائج تھا، ان میں اس کا صحیح عمل رائج تھا، ان کو دیکھا جائے گا اور ان سے اس کے معنی اخذ کیے جائیں گے۔ تو تفہیم کے لیے سلف ضروری ہے، اور دلیل کے طور پر کتاب و سنت ہمارے لیے کیا ہے؟ دلیل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کہا کہ انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں نے اپنے بعد دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی ہیں، تم ان دونوں کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت ہے۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر، حدیث نمبر 2937، حدیث صحیح ہے۔ یہاں ایک موٹی مثال کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سلف کا موقف نہ جاننا کتنی بڑی دشواری پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے، اچھا ایک طبقہ ہے بھی ایسا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یا نہیں کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تو نہیں ہوئے، آپ کی پردہ کر گئے، بس یہ یعنی الفاظ کا فرق ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے یہ بات بن جاتی کہ وفات ہی نہیں ہوئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کو موت آئی یا نہیں؟ کیا آپ قرآن میں بتا سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی؟ قرآن میں کیا ہے؟ انک میت و انہم میتون، آپ کو بھی موت آنی ہے اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ تو انک میت، خطاب تو آپ ہی سے ہے، تو حیات میں ہے، اور میت فیوچر کی بات ہے، آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور یہ مخالفین جو آپ کے دشمن ہیں یہ بھی ایک دن مرنے والے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات ہیں قرآن میں، ظاہر بات ہے آپ کی حیات میں آپ کی موت ہو گئی آیت آ سکتی ہے، تو قرآن سے آپ دلیل دے سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی؟ نہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے ایسی کہ میری موت ہو گئی؟ ایسی کوئی حدیث لا سکتے آپ؟ تو آپ کو کس کا قول لینا پڑے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایک موٹا مسئلہ ہے اور وہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کہیں بھائی ہم کو قرآن حدیث کافی ہے، سلف کا ضرورت کیا ہے، اگر آپ ایسا کہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ثابت نہیں کر سکتے، نہ اللہ کے قول سے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے۔ آپ اتنا ثابت کر سکتے ہیں موت آنے والی تھی، موت آئے گی، لیکن ہو گئی موت؟ قرآن سے بھی نہیں اور حدیث سے بھی نہیں۔ اس کے لیے آپ کو کس کا قول لینا پڑے گا؟ ساری امت میں سب سے افضل، سلف میں سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق، صحابہ میں بھی کون افضل؟ ائمہ اربعہ میں بھی کون؟ حضرت علی۔ حضرت علی کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن ان سے بھی افضل کون؟ خود حضرت علی کے قول کے مطابق کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے خود پوچھا بتاؤ مسلمانوں میں سب سے افضل کون؟ تو جس سے پوچھا اس نے کہا آپ۔ کہا میں نہیں، ابو بکر۔ پھر کون؟ پھر کہا آپ؟ نہیں، عمر۔ تو امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس وقت میں مسجد میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کوئی بولے گا اگر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی ہے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی اپنے رب کے پاس گئے جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں گئے، پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا طبت حیا و میتا، آپ اپنی حیات میں بھی پاک اور پاکیزہ تھے، پاک تھے، اور آپ وفات کے بعد بھی کیا ہیں؟ طیب ہیں۔ اور پھر مسجد میں گئے، حضرت عمر کو دیکھا غصے میں، اور اس وقت میں دکھ میں بعض اوقات انسان حقائق سے ہٹ جاتا ہے، دل نہیں چاہتا بعض اوقات جو چیز بالکل تصور میں بھی نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مفارقت ہوگی، محبت تھی بہت زیادہ، تو بعض اوقات صدمے میں ایسا ہوتا ہے، تو فوراً ان کو چپ بٹھایا، نہیں چپ بیٹھے، نہیں چپ بیٹھے، سیدھا جا کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ فی السماء حی لا یموت، یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زیادتی کے ساتھ روایت ذکر کی ہے، صحیح سند کے ساتھ، اور بخاری مسلم میں بھی روایت موجود ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، آسمان پر ہے، اسے موت نہیں آنے والی ہے۔ لیکن کیا کہا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ، اگر کوئی تھا ایسا یعنی ڈانٹ کے طور پر ہے، تم کیا عبادت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اللہ بنا لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئے گی؟ اللہ ہے جس کو موت نہیں آتی ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے نبی آپ اس ذات پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہیں اور اسے موت نہیں آنے کی۔ تو ایسا جو زندہ ہے لیکن موت نہیں آتی، اس کو کون ہے؟ وہ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ کو کہا کہ اس پہ بھروسہ رکھو، اگر آپ کا بھی یہ حال ہوتا تو کہتے میں بھی وہی ہوں کہ زندہ ہو اور موت نہیں آنے والی، ایسا ہے نہیں۔ کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ۔ تو کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اگر آپ یہ جملہ نہ لیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یا ان صحابہ کا جن کے پاس یہ جملہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ عقل سے؟ آپ کے پاس تو مصدر صرف قرآن سنت، کہاں سے کریں گے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم عقائد کے معاملات میں اور بہت سارے دین کے معاملات میں دیکھیں کہ صحابہ کا موقف کیا تھا، صحابہ کا موقف
کیا تھا؟ کئی مسائل ایسے ہیں. ایک طبقہ مسلمانوں میں سے ہے جو مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، اور اس کے لیے دلیل بھی دیتے ہیں حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت ساری حدیث اس باب میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے منبر پر، اور فجر کے بعد سے لے کے جو شروع کیا آپ نے تو عشاء تک چلتا رہا خطبہ آپ کا، صرف نماز کے لیے اترتے تھے. اتنا لمبا بیان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قیامت تک کے آنے والے سارے فتنے بیان کر دیے. تو دیکھو سب تو معلوم تھا. یا اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مستقبل کے ہونے والے واقعات آپ نے بتا دیے، تو کیا علم غیب نہیں تھا؟ تھا کہ نہیں تھا؟ تھا نا. ہاں بولنے کچھ کر. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. ہاں، غیب کی وہ خبریں جو اللہ وقتاً فوقتاً جیسا چاہتا، جب چاہتا، جس بارے میں چاہتا بتا دیتا، تو وہ غیب نہیں رہا، وہ اظہار غیب ہوا ہے. بتانے کے بعد معلوم پڑنا غیب نہیں. تو آج بھی ہم کو معلوم ہے دجال آئے گا، غیب میں ہے کہ نہیں؟ جنت غیب میں ہے کہ سامنے ہے؟ تو کیا ہم کو بھی علم غیب ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا کہ جب ہم جانتے ہیں کہ جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، وہ بھی تو ابھی تک ہوا نہیں، قیامت کے قریب کیا ہوگا، ساری علامتیں ہم کو معلوم ہے. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے جب ہم کو معلوم ہوا ہے، کیا ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی علم غیب ہے کیونکہ ہم ہونے والی چیزیں جانتے ہیں؟ نہیں. جب ہم نہیں تو پھر آپ کیسے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ علمہ شدید القوا. ان کو اس نے سکھایا ہے جو بہت شدید القوا ہے. کون؟ جبریل. اور اللہ تعالیٰ نے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی اپنی خواہش سے تھوڑی نہ بولتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے آنے والی ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ. لیکن اب اس میں اختلاف ہوا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں فیصلہ کرتی ہے، کہتی جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ کہا. جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، یعلم ما فی غد. ایک جو ہے بچی ہے، اس نے بھی یہ کہا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس کو، ایسا مت بول، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے طور پر کہا، جانتے تھے. لیکن جیسے کسی سے کہا جائے آپ بہت بڑے عالم ہیں، میں کہاں عالم ہوں، میں تو طالب علم بولتا ہے انسان. یا کوئی بولے آپ بہت نیک انسان، نہیں بھائی میں تو بہت گنہگار ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے طور پر اپنے بارے میں کہنا وہ تواضع کے طور پر ہے، وہ تواضع کے طور پر ہے. اب کیا کریں گے؟ دلیل آپ سوچ رہے تھے نا، میرے کو یہ تو ہے نا ابھی. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بطور تواضع ہے. تو اگر انسان امت ہی کہے تو بے ادبی ہو جائے گی، ایسا ان کا ماننا ہے. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو کیا آپ بے ادبی کر رہی ہیں؟ بیوی جس کے سینے اور گود میں دم توڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے درمیان نہر اور جو ہے گود کے درمیان سر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا آخری وقت میں مسواک کر کے جس نے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جن کے بارے میں چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری باری وفات کے وقت اس کے ہاں پر ہو. روزانہ پوچھتے تھے کہاں ہے میری باری، کہاں میری باری، کہاں میری باری کہاں. سمجھ گئے ازواج مطہرات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے ہاں رہے. سب نے اپنی اپنی باری چھوڑ دی، کہا کہ آپ عائشہ کے ہاں گئے. تو وہیں پر آپ کا انتقال ہوا، انہی کے حجرے میں انتقال ہوا. کہ جس کی چاہت اتنی ہو کہ آخری وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے پاس گزرے، جس کی قربت میں گزرے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں. کیا کہہ رہی ہیں عائشہ؟ جو بھی یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہونے والا ہے جانتے تھے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ قول فیصل ہو گیا، اور کوئی اس کا مخالف ہے صحابہ میں، بلکہ موافق ہیں بہت سارے. تو صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا منہج، صحابہ کا فیصلہ لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ ہم قرآن و سنت کی فہم کی تاویلات اور الگ الگ معنی اس میں بیان کرنے کی جو گنجائش لوگوں کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کہ ہم وہی مانتے بھائی وہ مانتے تھے،
وہ اچھے تھے کہ نہیں تھے، صحیح تھے کہ نہیں تھے، بس ہم وہی مانتے ہیں۔ تو صحابہ کا منہج یہ نہیں کہہ سکتا کوئی آدمی کہ بھائی یہ کیا نیا لے کر آ گئے، قرآن حدیث بس تھا نا اپنے پاس، یہ بیچ میں ہی سلف کہاں سے کر رہے ہیں۔ اس لیے سلف ہیں کہ قرآن و سنت کے معنی کو آپ کچھ بھی بگاڑ کے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، تأویلات کر سکتا ہے، لیکن صحابہ کا جب بات سامنے آتی ہے کہ وہ یہ مانتے تھے تو اس میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، قرآن و سنت کے معنی کی تعیین ہو جاتی ہے، مختلف وجوہ میں سے ایک کا انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ اہل کتاب ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے۔ علماء کے اللہ کے نزدیک صحابہ کا عقیدہ کیسا ہے؟ ہدایت والا ہے، بس ہم کو وہی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ ہمارے لیے ہے۔ تو اس میں عقیدہ کس کی طرح رکھنا پڑے گا؟ صحابہ کی طرح، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سکھایا ان کا عقیدہ اپنایا جائے کہ انہوں نے کیا سمجھا اس سے۔ کبھی ہوتا نا ایسا، بولنے والا کچھ بول رہا، سمجھنے والا کچھ سمجھ رہا، تو یہ ہمارے بارے میں نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہا ہے اور ہم کچھ سمجھ رہے ہیں۔ تو صحیح سمجھنے والا طبقہ ہے کہ نہیں امت میں؟ کون ہے وہ؟ صحابہ۔ صحیح سمجھا، جس کو سمجھا کے گئے، ادھورا سمجھا کے نہیں گئے کہ ان کو سمجھا ہی نہیں تھا اور چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بغیر سمجھائے، ایسا ہو سکتا نہیں، کہ دین کا صحیح فہم پہلے طبقے ہی میں مفقود ہو گیا۔ امت کا سب سے پہلا طبقہ جو سب سے بہترین ہے لیکن اس کو دین کا فہم، ایسا سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ، جاہل آدمی ہو بلکہ اس کا دین خراب ہے، وہ پہلا طبقہ دین کو صحیح طور پر سمجھے ہوئے تھا، اس طبقے کے فہم کو لے کے آگے چلنا، جس کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی، جس کے ایمان کو معیار اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اس طبقے کے ایمان کو اپنے لیے ایمان کا پیمانہ بنانا، یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو۔ تم کون؟ صحابہ، کیونکہ جب آیت نازل ہوئی تو کون موجود تھا اہل ایمان میں سے؟ صحابہ تھے اس وقت، تو خطاب صحابہ سے ہے، تو ویسا ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ قرآن و سنت کا فہم، قرآن و سنت کی اتباع اور اس میں سلف کا فہم۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ دجال کا جو فتنہ ہم نے ذکر کیا، اس سے بچنے کے لیے بھی قرآن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو سورہ کہف کی شروعات کی 10 آیتیں یاد کر لے، محفوظ کر لے، حافظہ محفوظ کر لے، دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہاں پر حافظہ میں یاد کرنا بھی آتا ہے اور اس کے فہم کو محفوظ کر لینا بھی آتا ہے، کہ سمجھ کر اس کو یاد کر لے، ان آیات کو یاد بھی کرے اور ان آیات کے معنی کو سمجھے، ان پر ایمان لائے، ان کا صحیح فہم حاصل کرے۔ ایسا آدمی جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتوں کو یاد کرے گا، ایسا انسان دجال کے فتنے سے، جو سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے، محفوظ ہو جائے گا۔ بعض روایتوں میں آخری 10 آیتیں بھی آئی ہیں، بعض علماء نے اس لیے کہا دونوں مراد ہیں، پہلی 10 بھی ہیں اور بعد کی 10 بھی ہیں۔ جو بھی یاد کر لے گا اس کے لیے حفاظت ہو جائے گی دجال سے، کیونکہ دونوں کا متن بھی اسی اعتبار سے ہے۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں، دونوں چاہے شروع کی ہوں یا اخیر کی 10 آیتیں ہوں، اگر ان کو یاد کرتا ہے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ امام مسلم نے صلاۃ المسافرین میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 809 پر، اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے جو منہج کے باب میں بنیادی حدیثوں میں سے ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے صحابہ کے منہج کو اپنانا ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بدعتوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی کی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے بچو۔ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ
وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی بات مانو گے، سنو گے اور مانو گے، چاہے تمہارا امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تم پر اگر امیر مقرر کیا جائے، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، تم اس کی بات سنو گے اور اس کی بات مانو گے۔ جب بلائے گا بتانے کے لیے کچھ تو تم جاؤ گے، سنو گے، اور جب حکم دے گا تو تم اس کو مانو گے اور اس کی تعمیل کرو گے۔ تو وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ تم میں سے جو بھی میرے بعد جیے گا وہ بہت بہت اختلاف دیکھے گا۔ آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد اختلافات ہونے والے ہیں، دینی بھی اور سیاسی بھی، دینی بھی اور سیاسی بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مسیلمہ کھڑا ہو گیا، نبوت کا دعویٰ کیا، کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خوارج کھڑے ہو گئے، خوارج کا طبقہ پیدا ہو گیا، صحابہ سے جنگ کی، صحابہ کو کافر قرار دیا۔ تو آپ کے بعد اختلافات ہوئے، پھر باہمی جنگیں ہوئی، صحابہ میں اختلافات ہوئے۔ تو سیاسی اور دینی اختلافات وہ دیکھے گا۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم میں سے جو بھی میرے بعد جیے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ تو ان اختلافات میں کرنا کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بتا دیں اور حل نہ بتائیں۔ مسئلہ بتانے کے بعد اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی حل ہے۔ جب آپ مسئلہ بتائیں اور مسئلہ، مصیبت، پرابلم بتانے کے بعد آپ کوئی حکم دیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل یہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے بعد بہت سارے اختلافات دیکھو گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو فا یہاں پر تعقیب کے لیے، تو اب جب ایسا ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو اس اختلاف کے دور میں چاہے وہ دینی اختلافات ہوں، سیاسی اختلافات ہوں، کسی بھی قسم کے اختلافات ہوں، ان کے حل کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم میرے طریقے کو لازم پکڑو، میری سنت کی پابندی کرو، میری سنت کو حل کے طور پر اپناؤ۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، اور میرے خلفاء جو مہدی ہیں اور راشد ہیں، مہدی ہیں، راشد ہیں۔ ہدا اور رشد یہ دونوں دو الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے بالعکس جو اس کے اپوزٹس ہیں، اس کے ازداد جو ہیں، وہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ہدایت کے بالمقابل ضلالہ استعمال ہوتا ہے اور رشد کے بالمقابل غوایہ استعمال ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ حق کو جاننا، اس کو قبول کرنا، اور ہدایت کے بالمقابل ضلالہ ہوتا ہے۔ گمراہی عموماً نہ جاننے کے نتیجے میں ہوتی ہے، کہ لا علمی کی وجہ سے ایک انسان غلط چلا جائے، علم کو دھیان ہی نہ دے، علم کی طرف بغیر علم کے چلنے لگ جائے، یہ ضلالہ ہے۔ غوایہ کیا ہے؟ کہ انسان علم کے باوجود خواہش نفس کے مطابق چلے، وہ علم کے راستے پر چلنے کی بجائے خواہش کے راستے پر چلے، تو یہ کیا ہے؟ غوایہ، غین سے، یہ دونوں الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دونوں چیزوں کی نفی کی ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، کبھی سوچیں اس کے اوپر دو الگ الگ کیوں؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ یہ گمراہ ہوئے ہیں، راہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور نہ خواہش کی بنیاد پر راہ چھوڑنے والوں میں سے۔ تو ضل علم کی بجائے غلط راستے پر چلنا، جہالت کی بنا پر، اور غوا جانتے ہوئے غلط راستے پر چلنا۔ تو مہدیین، یہ دو لفظ کیوں ہیں؟ مہدی اور راشد، ان کو نہیں معلوم اور غلط راستے پہ جا رہے ایسے بھی نہیں، اور معلوم ہے اور غلط راستے پر جا رہے ایسے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے۔ صحابہ کے پاس، خاص کر کے خلفائے راشدین جو ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟
تو اس کی سمجھ میں آ رہا مہدی اور راشد کے معنی کیا ہے؟ راشد وہ ہے، مہدی وہ ہے جس کے پاس علم ہو اور وہ غلط راستے پر نہیں جا رہا، جسے اللہ تعالیٰ نے یعنی اصابت عطا فرمائی ہو، خطا کی بجائے وہ صحیح جا رہا ہو۔ اور راشد وہ ہیں جو خواہش نفس کی بنیاد پر چلنے کی بجائے تقویٰ کی بنا پر اور علم کی بنیاد پر چلتا ہو اور فیصلے کرتا ہو۔ تو کہا کہ علیکم فعلیکم بسنتی، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو۔ تو معلوم ہو کہ فتنوں میں بچنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ ایک تو ہم نے دیکھا قرآن، پھر قرآن کے بعد دوسرا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نمبر 3 کہا کہ وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین یا المہدیین الراشدین، کہ میرے ہدایت یافتہ رشد و ہدایت والے خلفاء کی سنت کی پیروی کرو۔ بعض علماء نے کہا، جیسے شیخ الالبانی وغیرہ نے بھی کہا ہے کہ یہاں پر سنہ واحد ہے اور خلفاء جمع ہے، خلفاء راشدین کی سنت، کہتے ہیں کہ جس پر سب کا اتفاق ہو جائے یہ مراد ہے، کیونکہ بعض چیزوں میں ان میں بھی اختلاف ہوا، تو جس پر وہ چلے وہ ایک راہ ہے، جس پر وہ چلے جس میں ان میں اختلاف نہیں ہوا، اس کو پکڑنا تمہارے لیے کیا ہے؟ لازم ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو ہیں اس حدیث کو دلیل بنا کے بعض خلفاء کی انفرادی فتووں کے بارے میں بولتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا تو تم لوگ مانتے نہیں۔ یہاں مراد وہ ہیں کہ مجموعی طور پر صحابہ اور خصوصاً خلفاء راشدین کا جو طریقہ تھا اس کی پیروی لازم ہے، لیکن ان کے بعض فتوے ایسے ہیں جن کو خود صحابہ نے اس کے اوپر کیا کیا؟ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکرانے والے تھے، اجتہادی فیصلے تھے، وہ خطا بھی ہو سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انفرادی فیصلوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ مجموعی طور پر جو انہوں نے کیا یا ایسا فیصلہ جس پر کسی صحابی کا اعتراض نہیں ہے، تو اس کو ماننا کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے، انہوں نے فیصلہ کیا جو مرتد ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں فیصلہ کیا کیا؟ ان کو جلا دو، سزا دے دی کہ جلا دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو کہا کہ اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ نہیں کرتا، میں ہوتا تو فیصلہ کرتا کہ ان کو قتل کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے، مرتد ہو جائے، اسے قتل کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، اسی کا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں۔ حضرت علی کو خبر پہنچی تو کہا صدق ابن عباس، ہاں ابن عباس صحیح بولے۔ انہوں نے اعتراف کیا، اس کا رد کیا نہیں، انہوں نے نہیں کہا نہیں 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 میرے پاس یہ وجہ تھی، نہیں، کیونکہ وہ خواہش پر چلنے والے لوگ نہیں تھے، انہوں نے فوراً اس حق کو تسلیم کر لیا۔ تو ابن عباس نے نہیں کہا کہ انہوں نے بولیں گے تو صحیح بولے ہوں گے، ایسا نہیں کیا۔ یہی حضرت علی کا منہج تھا۔ حضرت عمر نے فیصلہ دے دیا مشورہ کر کے، کیا کیا جائے؟ مجنونہ کو رجم کر دیا جائے زنا کی وجہ سے۔ سزا دینے کے لیے لوگ جانے بھی لگے۔ حضرت علی نے دیکھیں کہاں جا رہے ہیں، کہا مجنونہ ہے، زنا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے فیصلہ دیا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، پتھروں سے اس کو قتل کیا جائے۔ کہا مجنونہ ہے؟ ہاں۔ کہا واپس لے چلو، واپس۔ حضرت عمر کے پاس آئے، کہا اے عمر، اے امیر المؤمنین، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں ہے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے؟ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو، مجنون جب تک کہ اس کو ہوش نہ آئے، یعنی عقل اس کی واپس نہ لوٹے، اور سویا ہوا جب تک کہ بیدار نہ ہو۔ کہا کہ ہاں۔ کبھی اس کو کہا ہے کہ پکڑ کے رکھیں، اس پہ کیا گناہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کہا تو چھوڑیے اس کو۔ کہا کہ چھوڑ دو، بیان نہیں ہے ایسی روایت ہے۔ کہا اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے، اس کو کیوں روک کے رکھے ہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں اس کے اوپر، تو کبھی چھوڑیے اس کو۔ کہا تو ہاں چھوڑ دو۔ اور پھر کہنے لگے حضرت عمر اللہ اکبر، یعنی اچھا ہوا وقت سے پہلے معلوم ہوا میں کیا کر رہا تھا، میں نے کیسا فیصلہ دیا تھا۔ اگر میرا فیصلہ نافذ ہو جاتا تو ایک انسان جس پر گناہ نہیں اس کو سزا مل جاتی اور میرے کھاتے میں آتا۔ اگرچہ اجتہاد ہے لیکن ضرر تو تھا۔ تو فوراً انہوں نے اپنا فیصلہ کیا کیا؟ پیچھے لے لیا۔ تو یہ تو خود سلف میں ہے،
لیکن مجموعی طور پر جس پر صحابہ جمے اس کو ماننا کیا ہے؟ لازم ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ شروع میں تھوڑا سا اختلاف تھا، بعد میں حل ہو گیا، سارے کے سارے متفق ہو گئے. تو اس طرح کے جتنے فیصلے ہیں جس پر سارے صحابہ متفق ہوئے اس کو ماننا ضروری لازم ہے، اس پہ اختلاف ہم لوگ نہیں کر سکتے. تو فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. بعض علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت بھی یہ ایک ہی ہیں، وہ کوئی الگ راستے پہ نہیں چلیں. وہ کس راستے پہ چلیں؟ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے بہت کچھ یہ لوگ جانتے تھے جو عوام میں عام نہیں تھا. تو انہوں نے اس بنیاد پر جو فیصلے کیے تو مان لو، کیونکہ ان کے پاس علم ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے اور کس طرح وہ ساری معاملات ہوں، یہ علم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس. اختلاف ہوا کہاں دفن کیا جائے، لوگوں کو نہیں معلوم. اکیلے ان کے پاس علم تھا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے. انہوں نے فیصلہ دیا. ایک صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس علم تھا. تو بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جو بہت زیادہ عام نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ لوگ خلفاء جو ہیں بالکل ابتدائی دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور صرف علم کے حامل نہیں تھے، نبوی علم کے حامل نہیں تھے، نبوی مزاج سے بھی واقف تھے. یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو تھیں ان کے پاس، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے 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 وہ نبوی مزاج جو ہے وہ ان میں بھی آ گیا تھا. آپ کی صحبت کا اثر، ایک عام انسان کی حدیث میں صحبت کا اثر نہیں بتایا کیا؟ سب سے زیادہ صحبت کس کو ملی پھر؟ یہ جو صحبت میں رہنے والے تھے، حدیث میں آیا ہے نا کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی جیسے عطر والا ہے، یا تو عطر دے دے گا یا جتنی دیر بیٹھا رہے گا خوشبو سے فائدہ ہوگا. تو عطر لینے والوں میں سے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالوں سال ملازمت، یعنی لازم رہے، آپ کے ساتھ جڑے رہے. تو وہ جو مزاج نبوی تھا یہ ان کے پاس تھا. ان کے فیصلوں میں بھی وہی شان تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی. لہذا ان کی بات کو لینا یہ دوسروں کے مقابلے میں من باب اولا ہے، زیادہ اہم ہے. تو کہا کہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. اسے یعنی اس سنت کو، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، واحد جمع کریں ایک ساتھ، سب ایک، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور ڈاڑھوں سے پکڑ لو. نواجذ کس کو کہتے ہیں؟ ڈاڑھ. دانت نہیں کہا، کیا کہا؟ ڈاڑھ. دانت میں رسی پکڑ کے کھینچے تو کیا ہوگا؟ دانت باہر آ جائیں گے پورے. مضبوطی ہوتی ہے یہ کترنے کے اور یہ چبانے کے، تو پکڑنے کے یہ نہیں. تو یہ جو دانت ہیں یہ کہا جاتا ہے مضبوطی سے پکڑنا. تو ڈاڑھوں سے اپنی مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی یہ کنایا ہے، یہ اشارہ اس طرف کہ اس کو اور مضبوطی سے پکڑو. تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. دانت سے پکڑ لو اس کو، ڈاڑھوں سے پکڑ لو اپنی. اور پھر کہا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نئی نئی چیزوں سے بچو. نئی نئی چیزوں سے بچو، یعنی کون سی نئی چیزیں؟ ٹیکنالوجی میں؟ دین میں، کیونکہ معاملہ کس کا بتایا جا رہا ہے؟ دین کا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور نسائی کی روایت میں ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور یہ مشہور حدیث ہے، حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2549، حدیث صحیح ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. معلوم ہے کہ ساری خیر کی جڑ کیا ہے؟ تقوی ہے. اللہ کا خوف ہی نہیں تو پھر کیا دلیل اور کیا علم اور کیا منہج اور کیا چیز؟ جو ہم کو کرنا ہے وہی ہم کریں گے.
سب سے پہلی چیز کیا ہے جو محرک ہے انسان کے انحراف سے بچانے میں، اس کے لیے حفاظت ہے، وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہونا چاہیے۔ تقویٰ ہی ہے جو علم کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین۔ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ورنہ علم کتاب کا ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہو جائے گا آدمی۔ کیوں؟ تقویٰ نہیں۔ اہل کتاب کا مسئلہ کیا تھا؟ یہود کا مسئلہ کیا تھا؟ معلوم تھا سب کچھ، لیکن تقویٰ نہیں تھا۔ تو تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے حرام کو حلال کرنے کے ہیلے بناتے تھے۔ معلوم ہی میں تو گڑبڑ کرتے تھے نا، نہیں معلوم والا مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ کی کتاب کو بدلتے تھے اپنی خواہشات کے مطابق۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہی ہاتھوں کتاب گھڑ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اتنی جرت، خود کچھ بھی لکھ دیں اور اس کو اللہ کی کتاب بتا دیں، یا پھر اللہ کی کتاب میں اللہ کے کلام میں تحریف کریں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے کلمات میں اپنی ہی طرف سے تحریفات کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے اللہ کے کلام میں کیا کرتے ہیں؟ پھیر بدل کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ جاننے کے باوجود کیا انہوں نے، کیوں؟ تقویٰ نہیں تھا۔ تو پہلی بات سب سے اہم کیا ہے؟ گمراہی سے بچنے کے لیے خاص کر کے اختلاف کے دور میں تقویٰ ہے۔ نمبر 2، اپنے حاکم کی بات کو مان کے چلنا۔ دیکھیے آپ سوچئے، اختلافات ہوں گے اور سیاسی اختلافات میں مسائل بہت بگڑ جاتے ہیں، اور عموماً انسانوں کا اور خاص کر کے نوجوانوں کے مزاج میں سیاسی مسائل زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے حکومت بدل جائے سب صحیح ہو جائے گا، اور ذرا بھی حکومت میں کوئی برائی دکھائی دی فوراً اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خلیفہ ہو یا مسلمانوں کا امیر ہو، فوراً اس کے خلاف۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ دین نافذ ہونا چاہیے۔ اس کے دشمن بن کے لوگوں کو اس کے خلاف ورگلانا شروع کرتے ہیں، اور اس کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے اس کی صحیح بات بھی نہیں مانتے ہم تم کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے مسلمانوں کا کلمہ منتشر ہو جاتا ہے، متفرق ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان 2 دھڑوں میں تبدیل ہو جائیں یا کئی دھڑوں میں تبدیل ہو جائیں، پھر کاہے کا علم اور کاہے کی دلیل، پھر دشمنیاں دلیلوں پر غالب آ جاتی ہیں، پھر ضد انسان میں آ جاتی ہے۔ پھر سامنے والا صحیح بات بھی بولے تو ہم ان کی بات کیوں مانیں گے؟ پھر اب کیا آ گیا؟ تعصب آ گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ ضد پیدا ہو گئی، دشمنیاں پیدا ہو گئی، اب نہیں مانتے۔ تو پہلے ہی نقطے پر جمع کر دیا، مسلمانوں کا جو حاکم ہے اس کی بات تم سنو گے، اس کی بات تم مانو گے، ایک چھتری کے نیچے تم جماعت ہوگے، وہ تمہارے لیے اتفاق کی بنیاد ہے۔ مسلمانوں کا حاکم تمہارے لیے آپس میں متفق رہنے کی بنیاد ہے، اور باہر کے دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری قوت ہے۔ اگر تم آپس میں بکھر جاؤ گے اور آپس میں سیاسی جنگ میں پڑ جاؤ گے، لڑو گے ایک دوسرے کے ساتھ جتھے بن کر، تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے دشمن اور زیادہ جری ہو جائیں گے، تمہارے دشمن اور کیا ہوں گے؟ جری ہو جائیں گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں منازعت مت کرو، آپس میں لڑو مت۔ کیا ہوگا؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارا مورائل ڈاؤن ہو جائے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور باہر دوسروں کے سامنے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری قیمت گر جائے گی، تم اندر سے بھی کمزور ہو جاؤ گے اور دشمن کی نگاہ میں بھی کمزور دکھائی دو گے۔ تو اسی لیے کیا کہا؟ حاکم کے انڈر میں رہو، اس میں کمیاں ہوں گی، لیکن اس کمی کی بنیاد پر آپس میں جتھے بنا کر اور تم لڑنے والے بن جاؤ۔ تو کیا کہا؟ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، سنو اور مانو اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی بات کو، گورنر یا جو بھی ہو، حاکم ہو، چاہے وہ کالا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ 2 چیزیں جمع ہو رہی اس کے اندر، ایک تو حبشی ہے، کالا گورا تھوڑی کہتا حبشی، کالا حبشی ہے، اور عرب کے لوگ کیسے؟ عرب، اور یہ عجمی، اور غلام بھی تھا وہ، لیکن اس کو بھی تمہارے اوپر امیر اگر بنا دیا جائے، اتھارٹی بنا دیا جائے، تو تم
تم اس کی بات سنو گے اور مانو گے۔ معلوم ہے کہ اسلام کے معاملات نسل کی بنیاد پر طے نہیں ہوتے ہیں، اتھارٹی کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں میں ماننے کا مزاج ہوتا ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پر ماننے کا مزاج نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقام اور اتھارٹی کی بنیاد پر ماننے کا مزاج ہوتا ہے۔ ان کو ایک رہنا ہے، اس لیے ایک کی بات مانتے ہیں، اختلاف نہیں کرنا ہے، اس لیے وہ جو بھی اتھارٹی ہوتی ہے اس کی مان کے چلتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کون سی خاندان کا ہیں، سید ہیں کہ فلاں ہیں، گورا ہیں کہ کالا ہیں، حبشی تھا کہ کیسا تھا، غلام تھا کہ آزاد تھا، یہ نہیں دیکھتے۔ اس کو جب ہمارے اوپر ذمہ دار بنایا گیا، اس کی بات مان کے چلنا ہے ہم کو۔ یہ مزاج بغاوت سے حفاظت ہے، یہ مزاج افتراق سے حفاظت ہے۔ اتھارٹی قائم ہو جانے کے بعد اب بغاوت نہیں، تو اختلافات اسی وجہ سے تو ہوتے ہیں۔ کہا کہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیہ، پھر آپ نے کہا فإن، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ، کیونکہ فا یہاں پر آ رہا ہے، فإنہ من یعش منکم، اس لیے کہ جو میرے بعد جیے گا، فإنہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گا، دینی، دنیاوی، سیاسی، عقیدے کے اعتبار سے، منہجی اعتبار سے۔ تو اس دور میں تم کو کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اپنی رائے، اپنی عقل، اپنے فلسفے، اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں، سماعت، یہ ان کو بنیاد بنانے کے بجائے تم یہ دیکھو کہ سنت میں کیا ہے، سنت میں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے سیاسی معاملات میں عرب کا حاکم ایسا کر رہا، ویسا کر رہا، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کے خلاف کچھ بغاوت ہونا چاہیے، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایسا کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم میں اگر بگاڑ ہو تو ایسی صورت میں کیا کہا ہے؟ ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم صبر کرنا۔ ایسے وقت میں سمع و طاعت کا حکم دیا ہے، معروف میں طاعت کریں گے، لیکن اس کے خلاف بھڑکائیں گے نہیں۔ صحابہ نے کہا ہم تلوار سے ہم اس کا معاملہ صحیح کریں گے، نہیں کریں گا، نہیں، جب تک وہ نماز کو قائم رکھے نہیں، یعنی اسلام کی شاعر، اسلام کو زندہ رکھا اس نے، اس کی جو بھی کمیاں ہیں، اس کے جو بھی فیصلے اس میں خرابی ہے، صبر کرو، اس کے خلاف بغاوت نہیں، چاہے وہ تمہارے وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، کہ اگر وہ تمہاری پیٹھ پہ کوڑے برسائے اور تمہارا مال چھین لے، تب بھی فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اس کی بات سن اور مان۔ کہاں سے مل رہا ہے یہ؟ حدیث سے۔ لیکن نوجوان میں جذبہ، نہ ہم نہیں سنیں گے، ہم بغاوت کریں گے، کیونکہ وہ غلط ہے۔ ہاں حدیث بول چکی وہ غلط رہا ہے، تو بھی یہ کرنا ہے تم کو، اس کے بعد کا فیصلہ حدیث میں ہے، مانتا تو، اگر نہیں مانتا تو پھر تو دین والا نہیں ہوا۔ اگر دین والا ہوتا تو دین کہاں سے، تیری عقل سے لے رہا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے؟ تو یہ بہت بنیادی نقطے ہیں جو جاننا ضروری ہے۔ تو کہا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اور تم اسے لازمی طور پر پکڑے رہو مضبوطی سے، اور ڈاڑوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رہو، پکڑے رہو، اور خبردار نئی نئی چیزوں سے بچنا۔ نئی چیز کون سی؟ دین میں نئی چیز، ورنہ دنیا کی نئی، دنیا کے امور کے بارے میں آپ کیا فرما چکے ہیں؟ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ، تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ جانتے ہو۔ امور دو قسم کے ہیں، ایک دینی اور ایک دنیاوی۔ ٹیکنالوجی والے امور جتنے بھی ہیں، کار سے سفر کرنا یا ایروپلین سے یا گھوڑے پہ سواری کرنا، یہ دنیاوی امور میں سے، دینی نہیں ہے۔ ورنہ ہر ایک کا ثواب کچھ ہے، ایروپلین میں زیادہ ٹکٹ ہے تو زیادہ ثواب ملے گا، ایسا کچھ ہے؟ فی نفسی ثواب اس میں نہیں ہے کچھ۔ تو اونٹ کی سواری پر یہ ثواب ہے، اور گھوڑے پر اتنا ہے، اور فلاں جانور پر، گدھے پر اتنا ہے، کچھ ہے؟ ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ وہ دنیاوی امور ہیں جس میں اختیار انسان کو ہے۔ تو ایک تو دنیاوی امور ہیں، ٹیکنالوجی کے معاملات، اور ایک دینی امور ہے۔ تو یہ دینی امور کی بات ہے۔ دنیاوی امور کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ، تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ جانتے ہو۔ کھیتی باڑی کیسے کرنا، کپڑے کیسے سینا، برتن کیسے بنانا سکھا کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں بدعت آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ سنت اس میں ہے نہیں۔ ہے اس میں سنت؟ جس میں سنت ہے اسی میں تو بدعت آئے گی نا، سنت کی بالمقابل بدعت ہے۔ تو دنیاوی امور ہے، لیکن دینی امور
ان کے اندر بدعت ہے. کہا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار نئی نئی چیزوں سے تم بچتے رہنا. محدث گھڑی ہوئی. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر نئی چیز، ہر بدعت کیا ہے؟ ضلالہ، گمراہی ہے. تو بعد کے دور میں عقیدے اور عمل کی، افکار کی اور اعمال کی بدعتیں آئیں گی، اور آئیں. صحابہ کے بعد دیکھیں، صحابہ کے دور ہی سے شروع ہو گیا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی آئے، ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں. دو تابعین آئے اور کہا کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے نئے نئے ہم دکھنے میں آ رہے ہیں کہ جو الذین یقرؤون القرآن یتفکرون القرآن، یا بعض روایات میں یتکفرون، دونوں طرح سے آیا لفظ، کہ قرآن کی گہرائیوں میں جاتے ہیں. ماشاء اللہ. لیکن کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ أَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، لیکن کہتے ہیں کہ چیزیں یوں ہی ہو جاتی ہیں، یعنی تقدیر میں نہیں ہوتا کچھ بھی. وَأَلَّا قَدَرْ، تقدیر اور دل کچھ ہوتی نہیں ہے. قرآن کی گہرائیوں میں جاتے ہیں لیکن تقدیر کو مانتے نہیں. تو عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ اگر تم ان سے ملو تو ان سے کہنا کہ عبداللہ بن عمر ان سے بری ہے، اس کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں، رشتہ نہیں. میں ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. اور اگر اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ بن عمر کی جان ہے، اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے. تبھی نکل گئے تھے لوگ. لیکن وہ نکلنے والے تقدیر پر ایمان نہیں رکھنے والے لوگ، ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ قرآن کی گہرائیوں کا علم حاصل کرتے ہیں. فائدہ ہوا کچھ نہیں، گمراہ ہوئی. لیکن سلف کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ تھا نہیں تھا. صحابی نے کیا کیا؟ انہیں کہا اچھا قرآن پڑھ دیں تب تو ٹھیک ہے. کہا ایسا نہیں، کیونکہ جو صحابہ کو عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے تھے، ان کے پاس وہ عقیدہ نہیں تھا. خوارج کے بارے میں آپ دیکھیے، ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن لا یجاوز حناجرہم، لیکن ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا. آگے نہیں جائے گا، نیچے دل تک سمجھے گے نہیں، صرف پڑھیں گے. فہم ان کا غلط ہوگا. آگے نہیں جائے گا اوپر قبولیت کے اعتبار سے، یہاں تک ہی رہے گا بس، اس سے اوپر نہیں جائے گا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اعمال اوپر جاتے ہیں، ان کی قرت اوپر نہیں جائے گی قبولیت کے اعتبار سے، اور یہاں تک نہیں جائے گی فہم کے اعتبار سے. بس پڑھیں گے لیکن صحیح ڈھنگ کا سمجھ ان کی نہیں ہوگی. نتیجہ کیا ہوا؟ صحابہ کو کافر قرار دیا، جنگ کی ان کے خلاف. کس بنیاد پر؟ قرآن کی بنیاد پر. تو کیا فائدہ ہوا ان کا قرآن کو تھامنے سے؟ کیا کم تھا ان کے پاس؟ صحابہ کا فہم نہیں تھا، صحابہ والا فہم نہیں تھا. اس لیے صحابہ کے دشمن بن کے ان کو کافر بنا کے ان سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے. تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے. اس لیے کیا کہا؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور نسائی کی روایت میں وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، وہ ایک الگ طریقے سے روایت آئی ہے اور اس سیاق سے الگ ہے وہ روایت. لیکن اس میں یہ بھی بات ہے کہ ہر گمراہی کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے. یعنی ہر گمراہ جہنم میں جائے گا. تو اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. صحیح الجامع حدیث نمبر 2549 اور حدیث صحیح ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور سلف کے منہج کو سمجھنے، اس کی اہمیت کو سمجھنے، اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. کتاب و سنت کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، بدعات سے بچائیں اور ہر ایسے راستے سے محفوظ رکھے جو سلف کا راستہ نہیں تھا. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر قائم رکھے.